اب آپ آ جائیں دیوبند اور اہل حدیث کے مشترکہ بابا جی، اور ان بابا جی نے جو کام ڈالا ہوا ہے نا، وہ تو بریلوی پچھلے 100 سال سے رو رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے جو کتاب لکھی تقویت الایمان، شاہ اسماعیل دہلوی نے، اس کو تو وہ نام بھی بگاڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تقویت الایمان نہیں تفویت الایمان ہے، ایمان کی موت، وہ قاف کو فا بنا دیتے ہیں۔ وہ جو تفویت الایمان ہے، جو دیوبند اور بریلویوں کے، دیوبند اور اہل حدیث کے درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ دارالاسلام پبلیکیشن اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جنہوں نے یہ حدیث کی کتابیں چھاپی ہیں، انہوں نے باقاعدہ تقویت الایمان پرنٹ کی بھی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے درسی، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے ایز اے ٹیکسٹ بک۔ اس میں سیم گستاخانہ لفظ صرف نبی علیہ السلام کے لیے نہیں، تمام فرشتوں کے لیے، تمام انبیاء کے لیے استعمال کیا ہوا ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو اور یہ بریلوی ابھی تک رونا رو رہے ہیں اس کا، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے کیا کر دیا، کتابیں ابھی تک چھاپ رہے ہیں۔ سر یہ آپ بھی ذرا سلام رضا میں سے نکالیں نا، وہ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بابے کتنے پیارے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ تو اس دارالاسلام پبلیکیشن نے بھی ہے چھاپی ہے، دیوبند نے بھی چھاپی ہے، مرکز علم و ادب آرام بازار کراچی والوں نے بھی، آپ کو عام مارکیٹ سے مل جائے گی، ہم جے پی جیز بھی ایڈ کر دیں گے۔ توحید کی آڑ میں انہوں نے توہین کی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انبیاء کی توہین شروع کر دیں۔ انبیاء تو حزب اللہ ہیں، وہ تو خود اللہ کی جماعت ہیں۔ اولیاء اللہ تو اللہ کی جماعت ہیں، ان کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے۔ اولیاء اللہ انڈیا پاکستان کے بنائے ہوئے نہیں، جو واقعی اولیاء اللہ ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اور انبیاء کرام علیہ السلام سب سے بڑھ کر، اور فرشتے۔ تو توحید کی آڑ میں توہین دیکھیں، وہ کہتے ہیں یقین مانو کہ ہر شخص خواہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ۔ بڑے سے بڑا انسان کون ہے؟ ابو جہل، فرعون، یا موسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی ہے نا انبیاء کرام۔ اور مقرب فرشتہ کیا نعوذ باللہ وہ عزازیل ہے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، فرشتہ بھی نہیں، جن میں سے تھا، نام عزازیل تھا، اس کا نام دیکھیں عزازیل، عزت والا، لیکن کتنے ذلیل ہوا۔ یا اس سے مراد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت ہے، جن کا نام تفسیر تبری میں اسرائیل بھی ملتا ہے۔ یہ ہے نا، تو اب آپ کو یہ سمجھ آئے گا۔ یقین مانو کہ ہر شخص خواہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر۔ مجھے بتائیں کہ انبیاء اور فرشتے کیا اللہ کے مقابلے پر ہیں یا اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم کو اگر عیسائیوں نے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مقابلے پر تو نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی تو توہین نہیں ہو سکتی، وہ تو قرآن میں وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہے۔ اللہ کی شان یعنی شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے زیادہ ذلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں فرشتہ ہو یا بڑے سے بڑا انسان، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی صحابی، اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل۔ ذرا آپ دیکھیں، یعنی جو چوڑا چمار ہے نا، اس کی پھر بھی عزت ہے، اس سے زیادہ نعوذ باللہ ذلیل، خالی ذلیل نہیں۔ یہ توحید سکھائی جا رہی ہے، پھر وہ صحیح پیٹتے ہیں نا بریلوی کے، یہ شیطانی توحید ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ رحمانی توحید میں تو انبیاء اور رسولوں کا مقام ہے، اس میں توہین نہیں ہوتی، توحید بیان ہوتی ہے۔ اس میں توہین ہو رہی ہے توحید کے نام کے اوپر، تو یہ شیطانی توحید ہے۔ تو یہ اسماعیل دہلوی کتاب تقویت الایمان سعودی عرب سے بھی پرنٹ ہوتی ہے، مفت حاجیوں کو دی جاتی ہے۔ میرے پاس بھی 1994 میں، آج سے 25 سال پہلے، میرے ابا جی جب اور میری والدہ حج پہ گئیں تو اس وقت ان کے پاس وہ ابھی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ منوس کتاب بھی اس چیز کا سبب بنی کہ مجھے کتاب و سنت کے منہج پہ آنے میں بڑا ٹائم لگا۔ میں نے کہا یہ تو مطلب گستاخ ہیں، یہ لہذا جو بھی توحید کی بات کرے تو اس کو ہم نے گستاخ سمجھ لیا ہوا کہ یہ چونکہ توحید کی بات اس لیے کہ چاہے وہ صحیح بھی کر رہا ہو، ظاہر ہے وہ پھر ایک ریونج کریٹ ہو جاتا ہے، نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے، یہ نیچرل چیز ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، اور یہ درس نظامی اس کے یہ پڑھ کے علماء پھر جو نکلیں گے نا، تو پھر وہ کون سی توحید بیان کریں گے؟